جو افغانستان میں موجود طالبان ہیں ان کا کیا سینٹیمنٹ ہے اباؤٹ پاکستان اینڈ پاکستانی ایڈمنسٹریشن؟ دیکھیے طالبان کے بارے میں جو افغان طالبان ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ افغان طالبان ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جی ملا عمر جو کہ ابھی شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے طالبان کو ایک چیز کہی تھی کہ بھائی دیکھو جو مرضی ہو جائے تم نے پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کرنا ہے، کبھی پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن مت کرنا، کیونکہ پاکستان کی اہمیت کا ملا عمر کو احساس تھا اور یہی احساس طالبان کو بھی ہے۔ آپ دیکھیں سارے طالبان، ملا برادر کو یہ ہے احساس؟ جی ملا برادر تو ہمارے مہمان رہے بہت عرصہ بھائی، ملا برادر کو بھی احساس، سب کو احساس ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ ان میں سے آدھے طالبان تو اردو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اردو میں بات چیت بڑے آسانی سے روانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے ترجمان دیکھ لیں، سارے کے سارے ترجمان ماشاءاللہ اردو میں بات چیت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے کسی نہ کسی شکل میں مہمان رہے ہیں۔ جب ان کو افغانستان سے نکالا گیا تھا تو وہ بیچارے آگے انہوں نے پناہ پاکستان میں لی تھی۔ انفیکٹ پاکستان نے افغانستان کو خاص طور پہ، ابھی اگر میں کہوں جو حکومت آئی ہے نئی حکومت افغانستان کی نیشن کو، میں وہ عبد الغنی ان کی جو تھی، کیا غنی ہے اور ان کی گورنمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا، عبداللہ کی ان کی، میں افغان نیشن کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو اگر اسٹریٹجک ڈیپتھ کسی نے دی تو وہ پاکستان نے دی۔ یہ الٹا ہو گیا ہے، لوگ ہمیں تانا دیتے تھے کہ ہم شاید افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بھائی اسٹریٹجک ڈیپتھ تو ہم نے ان کو پرووائڈ کی، افغان نیشن کو پرووائڈ کی۔ سوویت یونین کے خلاف جب وہ لڑ رہے تھے تب بھی پرووائڈ کی، اور اب بھی آپ دیکھیں گے کہ سارا پاکستان جو ہے پاکستانی اکنامکلی خاص طور پہ ریکنسٹرکشن فیز میں خاص طور پہ پاکستان افغانستان کو سپورٹ کرے گا۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس میں قطعاً کسی کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے۔ ویسٹ پروپیگنڈا کرتا رہے گا، کرتے رہیں گے، اپنی خفت چھپاتے رہیں گے، لیکن وہ چھپے گی نہیں۔ اتنا خرچہ کر کے اس چیز کے حوالے سے بتائیے گا سر، آپ اب ظاہر ہے فورسز کا حصہ رہے ہیں اور آپ بڑے سینئر عہدے پر رہے ہیں، تھوڑا ٹیکنیکل سوال ہے، وہ یہ ہے کہ 3.5 لاکھ کے قریب فوج بتائی جاتی تھی افغانستان سیکورٹی فورسز کی، اور لاکھ یا انڈر لاکھ جنگجو بتائے جاتے تھے طالبان کے، اور دونوں ہی ایکولی ایکوپڈ تھے ایز کمپیئر ٹو دونوں۔ جو میرے پاس انفارمیشن ہے، افغان فورسز زیادہ ایکوپڈ تھیں، ان کے پاس ٹریننگ زیادہ تھی، پیسہ ان پہ زیادہ خرچہ گیا، انہوں نے تھوڑی ٹیکنیکل ٹریننگز لیں۔ یہ کیا وجہ ہوئی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے 3.5 لاکھ نے ان کے آگے سرنڈر کر دیا اور ان کو ایزیلی ٹیک اوور کرنے دیا، اور کوئی خاص جو ہے وہ ہلاکتیں بھی نہیں ہوئی اس سارے معاملے کے اندر؟ اوور ادر پروونسز، نمروز ہو گیا، ہرات ہو گیا، مزار شریف ہو گیا، آپ دیکھیے بڑا پیسفلی جو ہے وہ سرنڈر کرتے گئے اور یہ ٹیک اوور کرتے گئے۔ واٹ ہیز ہیپنڈ؟ جی ایکچولی آپ دیکھیے گا، جب طالبان کو یہاں سے نکالا ہے امریکن فوجوں نے آ کے، نیٹو فوجوں نے آ کے، تو طالبان جب نکلے ہیں، طالبان آپ کو یاد ہوگا 96 سے 2001 تک بڑی افیکٹو گورنمنٹ تھی وہاں پہ، بڑی کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں تھا۔ طالبان کے زمانے میں ترقی بھی ہو رہی تھی، اس کے علاوہ نارکوٹکس کا جو بزنس تھا وہ تقریباً 0 لیول پہ آ گیا تھا، اور افغان جو تھے وہ اون کرتے تھے طالبان گورنمنٹ کو۔ لیکن جب طالبان گورنمنٹ کو نکالا گیا تو دے بیکیم اے سارٹ آف، ان کے ساتھ ہمدردی ہوگی افغان نیشن کی ساروں کی، اور جو ان کی جگہ پہ جو بھی آیا وہ ایک فارنر کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا تھا ہمیشہ افغانستان میں۔ افغانستان نے کبھی بھی افغانستان کے لوگوں نے کبھی بھی باہر کے لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے۔ اب وہ جو بھی پپٹ اپنی کھڑی کرتے تھے کسی بھی شکل میں، خواہ وہ حکومت ہوتی تھی کابل میں، یا اتنی بڑی فوج انہوں نے کھڑی کی جس کے اوپر $88 بلین کا کلیم کیا جا رہا ہے کہ خرچ کیا گیا۔ میرے خیال میں اتنا خرچ کسی فوج پہ ہو جائے تو دنیا کی بہترین فوج بن جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ سارے فیکٹر جو تھے، وہ جو فوج تھی بنی 3 یا 3.5 لاکھ کی، اس کو افغانیوں نے کبھی اون نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ ان کو ٹرین کون کر رہے ہیں، ان کو اسلحہ کون دے رہے ہیں، ان کی موٹیویشن یہ کہاں سے، امریکہ سے لے رہے ہیں، نیٹو سے لے رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کا موریل یا ان کی افغان نیشنلزم والی بات ہی نہیں تھی اس میں۔ اس کے مقابلے میں جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انڈر 1 لاکھ 75,000 تقریباً تھے یہ طالبان، بہت تھوڑی تعداد میں۔ اور آپ نے بات کی نا، وہ بڑے they were not very well equipped، ان کے پاس سوائے رائفلوں کے اور چھوٹے ہتھیاروں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ they had no artillery، they had no air cover۔ اس کے مقابلے میں افغان فورسز کو ایئر کور تو نیٹو دے رہا تھا، ابھی تک نیٹو دے رہا تھا۔ بھائی اتنے کے باوجود بھی اگر ایک فوج نہیں آگے سے لڑ سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس فوج میں جذبہ نہیں ہے, اس فوج کا مورائل ٹوٹلی بالکل پاؤں میں ہے. اور دوسری بات, یہ لوگ جو تھے طالبان بھی اور یہ افغان فوج بھی, ان میں سے اکثریت انہی ٹرائبز میں تھی جو افغانستان کے اپنے ٹرائبز ہیں, اور ان میں سے یہ تقریباً جو آپ بات کریں نا 3-3.5 لاکھ کی جو فوج تھی, اس میں سے 40-50% تو وہ تھے جو اپنی مرضی سے آتے تھے, بھرتی ہوتے تھے, پیسہ لیتے تھے, پھر جا کے طالبان کو اپنا اسلحہ بھیج دیتے تھے, ان کے ساتھ مل بھی جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور یہ انہی فیملیز کے لوگ ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ اپنے ہی افغان بھائیوں کے سامنے کھڑے ہو کے لڑائی کر سکتے تھے؟ قطعاً نہیں کر سکتے تھے. پھر جب امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم تو یہاں سے نکل رہے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی سامنے آ گیا کہ اب تو اشرف غنی گورنمنٹ نیچے گر رہی ہے, اس گورنمنٹ کے گرنے کی خبریں سن کے پھر بھی آپ کے خیال میں یہ فوج نے لڑنا تھا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ فوج لڑنے کی قابل تھی. آگے بڑھتے ہیں. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بہت سٹرونگ سکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اس طالبان کی گورنمنٹ کو پاور میں آنے میں بذریعہ اشرف غنی امریکہ نے بڑا ایک ڈیلیبریٹ رول پلے کیا ہے, اور اس رول کے تانے بانے ملتے ہیں چائنا سے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ افغانستان کے اندر انریسٹ ہو, انسٹیبلٹی ہو, اور اس کا ایفیکٹ پاکستان پہ ہو, جس سے وہ چائنا کو ڈیمیج کریں, سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو ڈینٹ پہنچائیں. یہ کس حد تک درست ہے بات؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طالبان کا معاہدہ ہوا تھا امریکیوں کے ساتھ, اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں, ایسی شکیں ہیں جو کہ ظاہر نہیں کی گئی ہیں. اب طالبان کو امریکیوں نے کیا انڈرسٹینڈنگ دی تھی؟ کیا انہوں نے یہ کہہ دیا تھا ان کے کہ آپ آ جائیں, ہم اپنی فورسز کو کہہ دیں گے آپ لڑائی نہیں کریں گے, آپ آگے بیٹھ جانا؟ انہوں نے یہ بھی, طالبان کی یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ اشرف غنی ریزائن کرے. اب اشرف غنی نے ریزائن تو آخر وقت تک نہیں کیا, تا وقت ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ کے چلا نہیں گیا باہر. تو یہ ساری چیزیں ڈاؤٹ تو ضرور کریٹ کرتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, لیکن اصلی بات یہ ہے جس طرح امریکہ وغیرہ یا ویسٹرن میڈیا پروجیکٹ کر رہا تھا کہ افغانستان میں بہت کوئی غدر مچ جائے گا, بڑا خون خرابہ, وہ نہیں ہوا ہے. لیکن احتیاط کی ضرورت ہے. دیکھیے 3 سے 4 ہزار, بلکہ 4,000 سے بھی زیادہ داعش جو کہ امریکہ نے شفٹ کی تھی سیریا سے, عراق سے, اور اس میں کچھ چیچن لوگ بھی شامل تھے. یہ داعش کی جو فورسز ہیں دے آر اسٹل دیر ان افغانستان. وہ کہاں پہ ہیں نوبڈی نوز. اسی طریقے سے بہت سارے سیولین کانٹریکٹرز امریکی لے کے آئے تھی, کیا وہ بھی ہیں موجود؟ پھر یہ جو پرانے جو ناردرن الائنس کے لوگ تھے ان میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے وہ بھی ہرٹ فیل کرتے ہو, وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں. اس طرح کی پاسبلٹی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہو. یعنی کہ طالبان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ودن افغانستان بہت سارے گروپس دھڑے موجود ہیں, اور ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ وہ نہیں کریں گے جس کے لیے ان سے راضی نامہ یا ان سے ایک کانٹریکٹ کیا گیا ہے یا معاہدہ کیا گیا ہے, تو ایسے ایکٹیو ہو سکتے ہیں سیلز جو ان کا رول پلے کریں گے جو یہ پلے نہیں کر رہے تھے. یعنی ان ادر ورڈز دونوں صورتوں میں یہاں پہ پرابلم تو کریٹ ہو سکتا ہے. پھر جی پرابلم کریشن کی گنجائش ہے, کیونکہ ابھی تک طالبان نے قبضہ تو کر لیا ہے, لیکن طالبان کو افغانستان میں اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا, گورننس کو امپروو کرنا یا گورننس کو پراپر طریقے سے نافذ کرنا پورے افغانستان میں, اس کے اوپر ٹائم لگے گا. ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ پہلے 3 مہینے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہوں گی, کس طریقے سے جن فورسز کا میں نے ذکر کیا ہے پہلے, یہ فورسز کیسے بیہیو کرتی ہیں, کیسے ہوتا ہے. پھر افغانستان کی گورنمنٹ ایک ڈپلومیٹک اسٹریٹجی اپنی کیا بناتی ہے, باہر کے ملکوں کے ساتھ کیسے تعلقات امپروو کرتی ہے. میرے خیال میں ان کو چاہیے, اور اس میں جو دوست ممالک ہیں نیبرنگ کنٹری, ہمارا مفاد ہے, ہمارا مفاد افغانستان میں یہ کہ وہاں پہ امن رہے, وہاں پہ ٹرمائل نہیں ہو, طالبان ایک افیکٹو گورنمنٹ اپنی لگا سکیں وہاں پہ پورے افغانستان کے اندر, تاکہ لڑائی نہیں ہو.